ابھی آپ کو اہم خبر دیں کہ سندھ میں آن لائن ٹیکسی اور رکشہ سروس کو بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں سندھ حکومت نے پابندی کے لیے پی ٹی اے کو سفارش بھی کر دی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ آج کل موبائل فونز پر مختلف ایپس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی گھر پر بیٹھے ہوئے آرام اور بڑے ہی پرسکون انداز میں ٹیکسی کو بلایا جا سکتا ہے، رکشے کو بلایا جا سکتا ہے۔ یہ سروس پورے پاکستان میں چل رہی ہے، 2-3 مختلف کمپنیز یہ سروسز فراہم کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ روز یہ دیکھا کہ پنجاب میں بھی اس قسم کی پابندی کی خبر آئی، اور اب سندھ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ یہاں پر تیاری کی جا رہی ہے کہ یہاں پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ بیورو چیف کراچی اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کر لیتے ہیں۔ اسلم، بتائیے گا یہاں پر بھی وہی وجہ ہے جو پنجاب میں ٹیکس کی عدم ادائیگی؟ بالکل یہی وجہ ہے کہ ٹیکس کی عدم ادائیگی، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ گھر بیٹھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گاڑیاں لگائی جا رہی ہیں اس کاروبار میں، اور اس موبائل ایپ کے ذریعے لوگ اپنا ایک منافع بھی کما رہے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر سندھ حکومت نے ابھی یہ کہا ہے کہ غیر قانونی قرار نہیں دی ہے، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو موبائل ایپ ہے اس پر پابندی لگا دی جائے۔ پی ٹی اے کے ذریعے سفارش کی گئی ہے کہ جو آن لائن سروسز ہیں، ٹیکسی اور رکشہ سروسز، اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ سارا سسٹم ہی اس ایپ کے ذریعے چلتا ہے۔ آن لائن بیٹھ کر کے آپ گھر میں گاڑی منگوا سکتے ہیں، رکشہ منگوا سکتے ہیں، تو یقین طور پر اگر اس کو غیر قانونی قرار دے کر بند کیا جائے گا تو وہ سسٹم بیٹھ جائے گا۔ تو بلا واسطہ طور پر تو پابندی انہی پر لگائی جا رہی ہے، انہی پر تیاری کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے ٹیکسی رکشہ کے لیے، اس پر بھی عمل نہیں ہو رہا، اس لیے یہ پابندی کی سفارش کی گئی ہے تاکہ ان کو اس نیٹ ورک میں لایا جائے جو ایک کرائے کا بھی ایک نرخ مقرر کیا ہے سندھ حکومت نے، چاہے وہ رکشہ ہو یا کرائے کا بھی نرخ مقرر کیا جائے۔ اسلام، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ اس سلسلے میں اگر ہم اس کو کمپیئر کر لیں، پبلک ٹرانسپورٹ کراچی میں چلنے والی بسز ہوں، رکشے ہوں یا دیگر جو بھی سفری سہولیات ہیں، ان سے ان سروسز کا کمپیریزن کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو یقینی طور پر یہ بہتر سروسز ہیں، جدید گاڑیاں ہیں، ان کے کرائے نسبتاً کم ہیں۔ اور اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو کراچی کی بسز کا کیا حال ہے یہ کراچی والے جانتے ہیں۔ سندھ میں جو پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے ان کا کیا حال ہے، چاہے وہ رکشے ہوں، ٹیکسیاں ہوں یا پھر بسز ہوں۔ بسز میں سی این جی لگی ہوئی ہے، ان سی این جی سلنڈرز کی وجہ سے کتنے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے کہ وہ سی این جی سلنڈرز پھٹ گئے، کئی قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا۔ کراچی میں جو رکشے چل رہے ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے والا کون ہے، ان کے کرائے سے متعلق بات کرنے والا کون ہے، جو ٹیکسیز چل رہی ہیں ان کا کرایہ کون مقرر کرتا ہے۔ یہ تو ایک جدید طریقہ ہے کہ اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ اپنی رائڈ بک کرتے ہیں، گاڑی آپ کے گھر پر آتی ہے، باعزت طریقے سے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اور ایسے میں یقینی طور پر اگر خاص طور پر شہر کراچی کی بات کریں تو وہاں پر رہنے والے لوگوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پر یہ سروس خاصی استعمال ہو رہی ہے، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوگ گھر بیٹھے ہی اپنی رائڈ بک کراتے ہیں، گاڑی گھر پر آتی ہے اور باعزت طریقے سے سفر کرتے ہیں۔ تو سندھ حکومت سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہو، کوئی رابطہ ہوا ہو، کیسے جو پہلی چیزیں ہیں جن کو ریگولیٹ کرنا چاہیے وہ تو اب تک ریگولیٹ وہ کر نہیں سکے، اس کو کیسے ریگولیٹ کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں؟ اسلم خان، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی، آواز پہنچ رہی ہے۔ آپ نے بات کی تھی کہ ریگولیٹ کس طرح کیا گیا ہے۔ اگر آپ پرانے گاڑیاں دیکھیں، رکشہ اور ٹیکسی، اس میں میٹر لگا ہونا ضروری ہے اور میٹر پر جانا ضروری ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں رکشہ اور ٹیکسی میں میٹر سرے سے غائب ہو چکے ہیں، اب میٹر ہے ہی نہیں۔ 10 اور 15 روپے کا جو 1 کلو میٹر ہے اس پر رکشہ اور ٹیکسی اس پر سفر نہیں کرتے، اس سے زائد نرخ لیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ نئی گاڑیاں جو ہیں جو آن لائن کمپنیز اس وقت فراہم کر رہی ہیں اپنے صارفین کو، وہ زیادہ بہتر ہیں ان جو پرانی ٹیکسیاں شہر میں چل رہی ہیں، اور کرائے بھی نسبتاً کم ہے، تقریباً نصف ہے، یا اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آدھے نہیں تو کچھ کم ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور بہتر، آپ نے جو بات کی، بہتر سفری سہولیات ہیں۔ جو پہلے رکشہ ٹیکسی چل رہے ہیں وہ بھی اس طرح ریگولیٹ نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے۔ لیکن اسلم خان، اس طرح کیا وہ تو کسی طرح بھی ریگولیٹ نہیں ہے، اور اگر ہم ایک احساس تحفظ کی بات کریں تو خواتین بھی ان سروسز کو یوز کرتی ہیں، سفر کرتی ہیں، بلا شبہ اس میں یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ ریٹ بھی کیا جاتا ہے جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کی کارکردگی کو، تو اس حوالے سے ایک جانچ پڑتال کا سیٹ اپ موجود ہے، ایک عمل موجود ہے کہ جو کہ نارملی کراچی شہر میں جہاں پر سیفٹی ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر دکھائی نہیں دیتا، تو حکومت کی اس جانب کوئی توجہ نہیں ہے؟ ابھی پہلے مرحلے پہ جب ان سے بات ہوئی، آپ نے کہا میرے جو سندھ حکومت کے ذمہ دار ہیں جو اس حوالے سے بات ہوئی، تو ان کا اس وقت موقف یہ تھا کہ دیکھیں ابھی ہم ان کو قواعد اور ضوابط میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک چیز سسٹم شروع ہوتا ہے تو یقینی طور پر اس کے لیے کچھ قواعد بنانے پڑتے ہیں۔ فوری طور پر انہوں نے تاثر کی تردید کی، پابندی لگا رہے ہیں، انہوں نے کہا پابندی نہیں لگا رہے، لیکن جس طریقہ کار پر یہ پابندی لگا رہے ہیں اس سے ہم پھر وہ بات کریں گے بلا واسطہ طور پر یہ اس سروس پر پابندی ہی ہے۔
وہ کہ انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ پابندی اس کو نہ کہا جائے، اس کو البتہ یہ ضرور کہا جائے گا کہ ان کو کسی ضابطے میں لانے کے لیے ہم ایک کام کا آغاز کر رہے ہیں۔ فی الحال ان کا موقف یہ ہے۔ ٹھیک ہے اسلم، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے پی ٹی اے کو